نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کی خاطر عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ رب العالمین اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ وہ شخص ریاکار ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے خالص عبادت مطلوب ہے۔ اطاعت عبادت، اس میں جب خالص اللہ کی رضا موجود ہوگی تب یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور اس پر اللہ کی رضا اور اس کی جانب سے اجر حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء، اور لوگوں کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اہل علم نے اس طرح بیان کی ہے: غیر اللہ کی رعایت رکھتے ہوئے اخلاص کے بغیر کسی عمل کو کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ یعنی اللہ کے بجائے کسی اور کی رعایت کرنا اور اس کا لحاظ کرنا اور اس کی وجہ سے اس عمل کو سر انجام دینا، یہ ریاکاری ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ نیکی کا کام غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ریاکاری ہے۔ اسی طرح ایک تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اسے پیدا کرنے کے لیے نیکی کے کام کرنا۔ اپنی عبادت سے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز، مثلا مال، مرتبہ، منصب اور تعریف وغیرہ کو طلب کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ یاد رکھیے، ریاکاری عمل سے پہلے بھی ہوتی ہے، ریاکاری عمل کے دوران بھی پیدا ہوتی ہے، اور ریاکاری عمل کے بعد بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے فلاں وہ عمل کیا تھا، اب لوگ اس کی تعریف کرے۔ یہ سب ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے عمل کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں شرک قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ پوشیدہ شرک ہے جو نظر نہیں آتا، اور ایسا عمل مردود ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پھر اجر نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اگرچہ اس کے نتیجے میں یہ شخص حقیقی مشرک تو نہیں بنتا، لیکن اس کا یہ عمل مشرکانہ عمل ہے۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون ہے کہ ایسا نیک عمل جس میں ریا شامل ہو وہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر نیک عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ البتہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بغیر نیت اور ارادے کے کسی نیک عمل کا علم کسی کو ہو جائے اور اس پر اس کو خوشی محسوس ہو کہ فلاں نے میرے اس عمل کو دیکھ لیا ہے، تو یہ ریا نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بعض اوقات میں گھر میں عبادت، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ اچانک کوئی آ جائے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اچھے حال میں دیکھا ہے، تو کیا یہ ریا ہے؟
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے، اور دوسرا اجر علانیہ عمل کا کہ جو اس شخص کے آ جانے کے بعد ہو گیا ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ ریا کا علاج اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، وہ یہ کہ یہ دعا پڑھا کرو اور اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا يعلم، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جانتا ہوں، اور جس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے لیے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ لہٰذا اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نیک عمل شروع کرے تو شروع کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لے کہ اس کا محرک کیا ہے، ارادہ دل میں کیا ہے، اور اس وقت پوری توجہ اللہ کی رضا پر رکھے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، بلکہ توجہ آخرت پر ہو، توجہ اجر اور ثواب پر ہو، تو تب یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔